إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وقال تعالى في موضع آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہن، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع پر لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عرش الہی کے حقدار کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا؟ وہ خوش نصیب لوگ کون شخص ہوں گے؟ آئیے سب سے پہلے حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله۔ کہ 7 قسم کے لوگوں کو، 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اپنے عرش کا سایہ دے گا، جن کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ سب سے پہلا شخص الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا حکمران۔ اور یہاں پر الامام سے مراد ہر قسم کے لوگ جو اچھی طریقے سے انصاف کرتے ہیں، جو عدل انصاف
انصاف کرنا، عدل انصاف کرنے میں کم بیشی نہ کرنا، اور اس میں گاؤں کے منڈل بھی ہے، گاؤں کے چودھری بھی ہے جس کے پاس انصاف کرنے میں اختیار ہوتا ہے، جو جانتا ہے صحیح کیا ہے، جو جانتا ہے غلط کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ذمہ داری کام، امانتداری کام، دیانتداری کے ساتھ اگر آپ نے نبھائے، اگر انسان اچھی طریقے سے کیے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں آپ کو جگہ دے گا۔ اور پھر دوسری قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وشاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کی نشہ اللہ کی عبادت سے ہوئی، وہ نوجوان جس کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں گزار دی ہو۔ آج نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جوانی کا دور بہت حساس و حساس ہوتا ہے، اے جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نوجوان یہ سوچ رہا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو جوانی کو، ابھی موج مستی کرنے کی زندگی ہے، ابھی موج مستی کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس انسان نے، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دی، میرے بھائیوں، تو باقی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے دین پر قائم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اب تیسری قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دماغ مسجدوں میں لگا ہوا ہو، وہ آدمی جو ایک وقت کی نماز پڑھتا آیا ہو اور دوسری وقت کی نماز پڑھنے میں وہ بے چین رہتا ہو، بے چین پڑھتا ہو کہ کب آزان ہوگی کہ ہم مسجد میں جائیں گے، کب آزان ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم اللہ کو العالمین بیان کریں گے۔ جس کو اللہ رب العالمین سے شدید محبت ہو، مسجدوں سے شدید محبت ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے وہ سوچتا رہتا ہے، بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے کہ کب ٹائم ہوگی، کب آزان ہوگی، ہم مسجد میں جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے۔ چھوٹی قسم کے لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جنہوں نے آپس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کی، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور اسی پر جدا جدا ہوئے، وہ منصب کے لیے نہیں، وہ زمین و جائیداد کے لیے نہیں، وہ پراپرٹی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وہ آپس میں محبت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پانچویں قسم کے لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب
یتیم بہت سارے لوگ وحدہ یتیم بچ سکتے ہیں جو متقی ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے اور پوری زندگی اللہ کی ہدایت اور فرما برداری میں لگا کے ہوں گے، وہی لوگ بچ سکتے ہیں۔ لیکن نہیں بچ سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ وہ لوگوں جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہے، جہنم اور قبر انتظار کر رہا ہے۔ اے لوگوں چھوڑو، جاؤ، چلو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ اپنی شاہی محل میں زلیخا بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرہ میں بند کر دیتی ہے، کمرہ میں بند کر دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا تقویٰ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے اس کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اس کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، کیونکہ وہ تقویٰ اختیار کرنے والا تھا، وہ نبی تھا، اور وہ نبی جو زلیخا جو اور برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام برائی کی دعوت اللہ پر نہیں کرتے، لیکن اللہ کی بنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اب چھٹے قسم میں لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، وآدمی جنہوں نے خفیہ طور پر سجدہ کیا، اس طریقے سے سجدہ کیا کہ لا تعلم شمالہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں بتانا چلا، ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اس طریقے سے سجدہ کیا، چوری چھپکے سے سجدہ کیا، خفیہ طور پر سجدہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں بتانا چلا۔ آج تو ہم صدقہ و خیرات کرنے میں پیچھے ہیں۔ آج اگر ہم کسی غریب کو دیکھ لیتے ہیں، آج ہم کسی فقیر کو دیکھ لیتے ہیں، کسی لاچار کو دیکھ لیتے ہیں، ہم راستہ بدل لیتے ہیں، ہم راستہ چینج کر لیتے ہیں۔ کہیں یہ غریب ہم سے پیسہ نہ مانگنے دے، کہیں یہ غریب ہم سے چاول نہ مانگ بیٹھے، کہیں یہ لاچار کہیں ہم سے مدد نہ مانگ بیٹھے، ہم اسی وجہ سے راستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ چھٹے قسم کے لوگ ہوں گے اور بہت لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ آدمی جو خفیہ طور پر سجدہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ آپ کسی درسل جلوس میں جائیے، آپ مسجدوں میں جائیے، آپ مسجدوں میں خیرات ہے، لیکن اس طریقے سے دے کہ آپ کے دائیں بائیں سائڈ بیٹھنے والے انسانوں کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص نے کتنا روپیہ دیا، فلاں شخص نے کتنا پیسہ دیا، اس کو بھی معلوم نہ ہو۔ آپ منتری میں لے اور گاڑی کی ضرورت مند ہو، جو لاچار ہو، جو غریب ہو، جو محتاج ہو، آپ گاڑی لے کر ان کو دے دیجیے، آپ مت دیجیے، کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ حدیث کا جواب ہے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی بتانا چاہیے۔ آج ہم خیرات نہیں کرتے، آج ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کی گھر میں درسل جلوس نہیں ہوتے ہیں، کم سے کم جامع مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، کم سے کم آپ پیسہ دیں، دام و خیرات کریں، تاکہ مسجد کو اونچا کی جائے، بلڈنگ کو اونچا کی جائے، تاکہ مسجد کی رونق بڑھے۔ میرے بھائی لوگ، آپ کہیں دام و خیرات کریں۔ یہ چھٹے قسم کے لوگ جو خفیہ طور پر سجدہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ اور آدمی جس نے الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، وہ آدمی جو اکیلے میں تنہائی میں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے حالت میں آ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ عزیزان گرامی قیامت کا روز کتنا خطرناک ہوگا، وہ دن کتنا شدید ہوگا کہ اس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتوں جبریل امین چل کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ جی ہاں 50 سال نہیں بلکہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اتنا لمبا ہوگا، اتنا طویل دن ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ اس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کی راہ کو اختیار کی تو اس دن کا عذاب سے کیسے بچو گے؟ جس دن بچوں کو بوڑھا بنا دیا جائے گا، وہ سورج بہت ہی قریب ہوگا، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، اور اس کی دودھ کی وجہ سے، اس کی روشنی کی وجہ سے، سورج کی گرہن کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ میرے مقدار کی نسبت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدنى الشمس يوم القيامة من الغد حتى تكون منهم كمقدار الميل، کہ قیامت کا روز سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ سہیل بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میل سے مراد زمین کی وہ مسافت ہے جس کے ذریعے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق ہوگے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کوپ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِنْهُم مَّن يُحِبُّهُ الْعَافِيَةَ رِجَالًا قال ما شاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بيده إلى فيه، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ کسی کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک ہوگا۔ کوئی انسان تو اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی اپنے پسینوں میں تیر رہے ہوں گے، کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العرق یوم القیامۃ ليذهب في الارض 70 باعا وانه ليبلغ الى اظفار الناس او اذانهم، کہ قیامت کے روز پسینہ زمین میں 70 باع یعنی 70 مرتبہ گرے گا، وانه ليبلغ الى اظفار الناس او اذانهم، اور وہ لوگوں کے کانوں یا لوگوں کے منہ میں پہنچ رہا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدهم فی نشره الى انصاف اذنه، جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حتی یغیب احدهم فی نشره الى انصاف اذنه، تو لوگوں کے کانوں کے درمیان یا لوگوں کے کانوں یا منہ کے درمیان تک چھپ رہا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں
آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبنی فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو انسان جو شخص اپنے خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے اور دوسروں کی خواہشات پر مد نظر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی آپ اس کے فیصلے مبنی ہوتے ہیں، ان کے فیصلے میں ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے کیجیے، اور آپ خواہش نفس کی اتباع نہ کریں، اما جاءک من الحق، کیونکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان والوں کو حق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، صحیح فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ آپ جو ہے تم امانتوں کے حقداروں کو ادا کر دیا کرو اور حق فیصلہ کر دیا کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، وہ حق فیصلہ کرنے والوں، وہ صحیح فیصلہ کرنے والوں، وہ قرآن سنت کی روشنی پر فیصلہ کرنے والوں سنو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ کرنے والوں کی فضیلت کو، اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان المفسدین عند اللہ علی منابر من النور عن یمین الرحمن عز وجل وتلک یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ بے شک حق فیصلہ کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں نور سے بنے ہوئے ان ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کے کوئی ہاتھ بایاں نہیں ہے۔ اور وہ لوگ ہوں گے جو اپنی اہلیات میں، اپنے گھروں میں اور ہر ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کی فضیلت کو، اہمیت اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بنے ہوئے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہیں اور رحمان کی دونوں ہاتھ کی دائیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹائم ہو چکا ہے اور میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بخاری مسلم کی ایک لمبی چوڑی واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی پیدل چل رہے تھے، اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لینا پڑی، اور اس غار میں ایک پتھر اس غار کے منہ میں آ گیا اور اس کا منہ بند ہو گیا، اور 3 آدمی آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو جو ہم نے نیک عمل کیے تھے، جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کیے تھے، ان اعمال کو ظاہر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس اعمال سے خوش ہونے کے بعد اس پتھر کو ہٹا دے۔ ان میں سے ایک آدمی دعا کرنے لگے، کہنے لگا اے اللہ، اے میرے رب، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اے اللہ جب میں بکریاں چلاتا تھا اور میں دودھ لے آتا تھا اور میں اپنے والدین کو دیتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا، لیکن ایک دن چراغاں دور ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اے اللہ جب میں شام کو اپنے گھر آیا، جب میں
اپنے بچوں کو پلا دوں، یہاں تک انتظار کرتے کرتے فجر ہو گئی۔ اے اللہ تو میرے اعمال کو جانتا ہے، اے اللہ میں نے صرف تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کی خوشی کے لیے اے اللہ یہ اعمال کیے تھے۔ اے اللہ یہ پتھروں کو تھوڑا سا ہٹا دے، اے اللہ اس پتھر کو اتنا ہٹا دے تاکہ ہم آسانی سے آسمان کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قبول کری اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسانی سے آسمان کو دیکھ سکے۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا کہ اے اللہ میرے ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں شدید محبت کرتا تھا، جسے مرد اور اسے محبت کرتے ہیں، اے اللہ میں نے اس کا جسم کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں 100 دینار جمع کر لیا۔ اے اللہ جب میں اسے ملا تو میں نے اسے دے بھی دیا 100 دینار، اور جب میں اس کے کاموں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ تو اے اللہ میں ڈر گیا اور میں چھوڑ دیا۔ اے اللہ تو میری نیک اعمال کو خوب جانتا ہے، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری خوشی کے لیے میں یہ کام کیا تھا۔ اے اللہ اس پتھر کو اور ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اور بہت زیادہ ہٹا دیا، اور تیسری شخص دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا، لگایا اس شرط پر کہ میں تمہیں 3 سال کا بچہ دوں گا، اور اس نے مزدوری میں لگ گیا، اور اس نے مزدوری میں لگ گیا، کام مکمل کرنے کے بعد اس سے مزدوری مانگنے لگا۔ اے اللہ تو میں نے مزدوری دے دی، پیش کر دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ اے اللہ میں انہیں بھی چاولوں کو کاشت کرتا رہا، اور انہیں چاولوں سے میں نے گائے اور چرواہا خرید لیا۔ اے اللہ پھر بہت دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اپنے دل میں اللہ کا خوف تھا، اے اللہ کے بندے میری مزدوری مجھے دو۔ تو میں نے کہا وہ گائے ہے اور چرواہا ہے، جاؤ اور لے کر چلے جاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر، میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت ہے، جاؤ گائے ہے چرواہا ہے لے کر چلے جاؤ۔ اے اللہ تو وہ شخص گائے کو اور چرواہا کو لے کر چلا گیا۔ اے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، اے اللہ میں نے صرف اسی کام پر جان دیا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اے اللہ تو اس مشکل کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشکل کو ہٹا